शेख वकास अकरम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आज ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इमरान खान साहब की जो मुश्किलात के हवाले से खोसा साहब क्लेम कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि तहरीरी तौर पर उनके साथ वो शेयर किया जाए। सो आपको लगता है आज की ये जो डेवलपमेंट है, इज देयर अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस? कोई मुस्बत इशारे दे रहा है ये आज की डेवलपमेंट? देखें जी, पहली बात तो ये है कि खान साहब मुझे तो ज़ाती तौर पे आप देखें कोई जुडिशल सिस्टम से यहाँ पे कोई ख़ास तवक्को नहीं है, मगर हमारा कायद जो है वो बज़िद है इस बात पे। वो कहते हैं कि मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लूँगा, कानून और आइन का मैं पाबंद हूँ और यही अदालतें मुझे इंसाफ देंगी। सो आई विल कीप नॉकिंग दीज डोर्स। ये एक इम्प्रेशन देते थे कि शायद हम आइन और कोई कानून से बालातर हो के और कोई इंतशार या कोई इस किस्म की सियासत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम कानून के दायरे में रह के करते हैं और hमेशा कानूनी दरवाजे खटखटाते हैं। तो वो उनकी एक ऑप्शन है, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का जज है और ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अल्लाह का खौफ भी होगा। हम सिर्फ यही कहते हैं कि जो इंसाफ के रहनुमा उसूल हैं उनको सामने रखते हुए आप हमारे कायद के साथ इंसाफ करें। हमारे कायद के साथ इंसाफ करने का मतलब है कि आपने पाकिस्तान के साथ इंसाफ किया है। जितनी सख्ती इमरान खान साहब के साथ हो रही है बारहा अदालतों में जाने के बावजूद, मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद तो खान साहब की तरफ से लिखे गए किसी भी ख़त को सख्ती के साथ उसकी मुशावत नहीं देनी चाहिए या उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन शेख साहब, खान साहब ने जहां पर अक्यूज किया है वो फील्ड मार्शल साहब का जिक्र तवातुर के साथ उनके ट्विटर हैंडल से भी हो रहा है, उनके इस खत में भी उनका जिक्र है, वो अक्यूज उनको कर रहे हैं, सोलली वो उन्हीं को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मामलात को वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके जा चुके हैं? देखिए, खान साहब का तो मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है और वो हमेशा बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, नाम ले के बात करते हैं, उनके ट्विटर से वो चीज़ें आती हैं। वो हमारा कायद है, उनका ये मौक़िफ़ है। हम तो उसको क्या कह सकते हैं? खान साहब का बयान जो है, स्टेटमेंट, वो द होल पार्टी ओन्स दैट स्टेटमेंट। और उसी ट्विटर अकाउंट से जो कुछ सामने आ रहा है वो उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये अकाउंट जो है वो मुल्क दुश्मन अकाउंट है। सो ये अब डिलिबरेट हो रहा है कि ये इसको बंद किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। मतलब है कि 20 मिलियन से ऊपर का अकाउंट, जिसको एक ट्वीट जो इमरान खान की आती है, जिसको हज़ारों लोग जो है रीट्वीट करते हैं और मिलियंस में लोग उसको व्यू करते हैं, वो मुल्क दुश्मन है। और ये जब ट्वीट करते हैं, नीचे हज़ारों लाखों गालियाँ लिखी जाती हैं, लोग इनके मीम्स बनाते हैं। सारे पंजाबी ये कहते हैं, लोग फक्कड़ तोलते हैं बह के, ये मुल्क दोस्त हैं। अगर आपने मुल्क दुश्मन और दोस्त का कंपैरिजन करना है तो इस मुल्क की आवाम से जाके पूछें, वो आपको बता देगी कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है या मुल्क दोस्त है। सो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी के लब सीने की कोशिश करते हैं, उनकी जबान बंद करने की कोशिश करते हैं, तो मैसेज तो नहीं रुकता है, मैसेज तो पहुंचता है, बल्कि और ज्यादा फोर्स के साथ पहुंचता है। ये बच्चों वाली बातें हैं। ट्विटर बंद करते हो जी, पहले उन्होंने बंद कर छड़िया, इमरान खान की जात को बंद कर छड़िया है, उस तो काम नहीं चलिया, उन्होंने ट्विटर बंद कर छड़ो, मैसेज फिर भी पहुंचेगा, फिर की बंद करोगे? फिर कल बंदे बंद कर छड़ो जेडे कि अद्धे होए पे ने, फिर कल की सारी आवाम ਨੂੰ बंद कर छड़ो, फिर सुनिया हो जान गलियां ते मिर्जा यार, फिर पाकिस्तान सारा अंदर हो जाएगा ते कल्ला वजीर आजम बवे ते राणा साहब बैठ उत्ते बह के सरकार चलाएंगे फिर कल्ले। शेख साहब, जहां पर आप कह रहे हैं कि इनके पोस्ट के नीचे जो है वो लोग अगर गालियां दे रहे हैं या मीम्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही है कि जिस पर इनको बड़ी बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी एक हो रही है। अब गुज़िश्ता रात की डेवलपमेंट आप देख लीजिए, डिफेंस जो पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, ये जो मुआहिदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल स्टांस इस पे क्या है? हमारा ऑफिशियल स्टांस ये है जी कि क्योंकि अभी तक हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ आई नहीं उस मुआहिदे के हवाले से। जब उस मुआहिदे की सारी शिकें और सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, हम उस पर ज़रूर रद्द-ए-अमल देंगे। आज रात तक देंगे, सुबह तक देंगे, वी आर ट्राइंग कि हमें वो तफसील मिल जाए। बाकी हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो तो दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में हर मुसलमान के लिए शर्फ है और हर मुसलमान के लिए जो है वो निजात का बायस है। तो ये किसी इंडिविजुअल की कोई कामयाबी नहीं, ये स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं। इमरान खान साहब के साथ सऊदीज़ के कितने अच्छे ताल्लुकात, आप देखें कि वो जिस वक्त गए तो उनको ड्राइव किया उन्होंने, उनको अपना दोस्त कहा उन्होंने। जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उससे पहले
جو ہیں اپنا جو سعودی فرما روا ہیں انہوں نے کس طریقے سے فائنینشیل جس ہم کرنچ کا شکار ہونے جا رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے. جب تک ہمارے پاس تفصیل نہیں آ سکتی ہم اس کے اوپر آفیشیل رد عمل نہیں دے سکتے. آبویسلی ایک دوست اور ایک پورینا ٹپیکل ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے ایک ملک کے ساتھ, اس والے سے وی ہیو ٹو بی جب تک ہم وہ دیکھ نہ لیں معاہدہ کسی قسم کا ہم وہ اس پہ رد عمل جو ہے وہ ہم نے بلکہ پارٹی میں لوگوں کو منع کیا ہے کہ جس وقت تک چیزیں پہنچ نہ جائیں ہمارے سامنے نہ آ جائیں آپ نے اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے اور خام خواہ کی گفتگو سے جو ہے وہ آپ نے پرہیز کرنی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب کے دور میں ہمارے سعودیز کے ساتھ ریلیشن کتنے زبردست تھے, $multi-million کارپوریشن انویسٹمنٹ کمٹمنٹس تھی, اس میں ایڈوانس ہوا, پرپوزڈ ارامکو آئل ریفائنری آپ یاد رکھیں گوادر کے اندر, کروشل فائنینشیل سپورٹ دی سعودیز نے عمران خان صاحب کے دور میں. اور آپ یاد کریں 2019 کا جو کراؤن پرنس تھا اس وقت جو ان کا دورہ تھا پاکستان کا اسلام آباد کا جی MBS کا, اس کی آپ سمبلزم دیکھیں کس قسم کا ٹرسٹ اور کس قسم کا ویژن دونوں لیڈرز نے ایکسچینج کیا تھا. تو وہی جو ہے اس میں تو چیزیں سامنے ہیں بٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں جب تک چیزیں سامنے نہیں آ جاتی تب تک آپ کی جماعت کا آفیشیل سٹانس جو ہے تب تک بہرحال نہیں سامنے آئے گا. اور کسی کا بھی دیا ہوا سٹانس وہ آفیشیل نہیں تصور کیا جائے گا جب تک اس کو میں خود یا سلمان اکرم راجہ جو ہے ہم ایشو نہیں کریں. اوکے. میں شیخ صاحب یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی, عمران خان صاحب کی بہن بھی اپریہنشنز کا اظہار کر رہی ہیں. توشہ 2 کیس کا جو معاملہ ہے آپ کو لگ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کی وہ جو سزا کی سسپینشن کے حوالے سے اپیل ہے جو کہ تاحال نہیں لگ پا رہی, بہرحال اس سے پہلے توشہ 2 کیس میں ان کی سزا متوقع ہے, اس کے خدشات آپ لوگ میں پریویل کر رہے ہیں. ہم اس پہ تو آپ دیکھیں میں نے کوئی 4-5 دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی, ادھر سے ہماری اپیل نہیں لگا رہے ہیں اور ادھروں ٹرائل تربو لایا جی دیکھ رہے ہیں ٹرائل میں, ٹھیک ہے جی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو آگے بھی انہوں نے سزائیں دی ہیں اور کر کے دیکھ لیں. وہ تو علیمہ باجی تو آلریڈی اس خدشے کا اظہار کر چکی ہیں, آپ نے سنا تھا اس نے. جی بالکل. تو ابھی ایسے میں عمران خان صاحب ہدایت کر رہے ہیں, وہ 27 کا جلسہ بھی بہرحال اناؤنس ہو گیا ہے, پورے ملک سے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ یقینی بنانی ہے. کیا فوکس ہوگا شیخ صاحب؟ obviously ہوسٹ کے پی ہے, کے پی کی, اور پشاور میں یہ پہلا جلسہ ہوگا بڑے عرصے کے بعد. ہم جتنے بھی جلسے ہیں وہ سوا بھی کرتے رہیں, وہ بھی ہم پنجاب والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے کہ ان کے لیے وہاں سے آنا اور پہنچنا جو ہے آسان ہے, ورنہ سوابی کوئی پشاور سے زیادہ اسپیشل نہیں ہے یا پشاور سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو بٹ اب خان صاحب کا حکم تھا کہ اس کو پشاور میں رکھیں, تو انشاءاللہ سارے پاکستان سے لوگ آئیں گے. کے پی میں تو رکاوٹ کوئی نہیں ہے, اگر باہر کی صوبوں سے کوئی رکاوٹ کرے گا تو پھر ہم ہمیشہ رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں, اس بار بھی کریں گے, پہنچیں گے باہر کے صوبوں سے. ابھی تو وہ سب سیلاب کی اور جو اس وقت ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن کا عمل ہے, پہنچ سکا وہ آئے گا جی, جو پہنچ سکا وہ آئے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب کے اندر بھی آپ دیکھیں نا, کیا آج میں اخبار میں صبح پڑھ رہا تھا, سرخی آپ دیکھیں ایک انگریزی جریدے کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو انیشیل ڈیمیج رپورٹ کا سروے ہے دیٹ از ایکسپیکٹڈ ان نیکسٹ 10 days. کین یو امیجن, بندے مر گئے, فصلیں تباہ ہو گئیاں, بجا روڑ گئیاں, چگے ٹہ گئے, سارا کچھ ہو گیا, انیشیل ڈیمیج کی رپورٹ کوئی نہیں آئی ابھی تک پنجاب. کین یو امیجن. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں گنڈاپور صاحب کو بالکل اجازت نہیں ہوگی, اچکزئی صاحب کو بھی اجازت نہیں دیں گے افغانستان جانے کی, یہ ان کے ایمبٹ میں فال ہی نہیں کرتا, وہ جس کام کے لیے وہاں پر جانا چاہتے ہیں. جس پر میں نے ان کو مریم بی بی کی بھی مثال کے حوالے سے پوچھا کہ وہ بھی دورے کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ پرمیشن کے ساتھ گئی تھیں اور وہ کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے ان پرمیشنز کے ساتھ ہی وہ گئی ہیں. کیسے ریسپونڈ کریں گے آپ؟ جانے کی اجازت تو نہیں. میں رسپونڈ یہ کروں گا کہ بالکل رانا صاحب, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈپلومیٹک افیئرز یا وہ نہیں ہے, مگر یہ بات نکلی کہاں سے, کیوں نکلی؟ خیبر پختونخوا جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. جب بھی افغانستان میں اس قسم کا ٹرموائل ہوا ہے, جب بھی دراندازی ہوئی ہے, جب بھی دہشت گردی ہوئی ہے, تو سب سے پہلے پورے پاکستان سے پہلے سامنے کون آتا ہے؟ خیبر پختونخوا. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ شہادتیں سب سے پہلے کہاں ہوتی؟ خیبر پختونخوا میں. معیشت کس کی تباہ ہوتی؟ پختونخوا کی. مارے کون جاتے ہیں؟ پختونوں کے بچے مارے جاتے ہیں, فوجی شہید ہوتے ہیں, پولیس والے شہید ہوتے ہیں. فرنٹ لائن, یہاں ہر چیز رکتی ہے تو پنجابی بچتا ہے, یہاں ہر چیز رکتی ہے تو سندھی بچتا ہے. میری آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ جو پاکستان کے لوگ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کا بھی فیڈریشن کے اوپر اتنا حق ہے. اگر تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم وہاں ان سے پیس نیگوشیٹ کر سکو,
یا اگر تمہیں بہت اپنی طاقت کا زوم ہے اور طاقت دکھانا چاہتے ہو تو طاقت سے ہی ان کو روک سکو. اگر تم اس قابل نہیں ہو تو پھر اگر ایک صوبہ اور اس صوبے کے لوگ بااثر لوگ جن کے طالبان حکومت کے ساتھ یا اس وقت جو حکومت وہاں بیٹھی ہے ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں, انفلوئنسز ہیں, ان کے ٹیچرز ہیں, ان کی برادریاں ہیں, ان کے قبائل ہیں, اگر وہ ایک ایسا اثر رکھتے ہیں بینگ اے پاکستانی, if they want to help Pakistan as a country, they want to help KP as a country, as a province, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ گنڈا پور بھی نہ جائے, یہ چاہتے ہیں محمود چکزئی بھی نہ جائے, یہ چاہتے ہیں کہ کے پی سے جن لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں اس حکومت میں, جو لوگ استاد ہیں اس حکومت کے کرتے دھرتوں کے, جو لوگ قبائل میں ایک کلچر اور ایک وہ کرتے ہیں, اگر وہ یہ سب کو روکنا چاہتے ہیں اور نہیں بھیجنا چاہتے, دیٹ مینس کہ یہ امن نہیں چاہتے, دیٹ مینس کہ یہ پیس نہیں چاہتے, دیٹ مینس کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوجی شہید ہوتے رہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پولیس والے شہید ہوتے رہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پختون علاقوں کے اندر ٹرموائل ختم نہ ہو کیونکہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. اینڈ دس از ناٹ فیئر. رانا صاحب آج کل سین باتیں کرتے ہیں, رانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں, پرانے آدمی ہیں, اور رانا صاحب سے کم از کم اس پہ مجھے یہ توقع نہیں ہے. میں پچھلے بڑے عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ رانا صاحب از ٹاکنگ سینس فار فیو منتھس, اور وہ اچھی بات کرتے ہیں امن کے حوالے سے, مصالحت کے حوالے سے, مفاہمت کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹاک شوز میں کرتے رہے, بالکل سیاسی ڈائلاگ کے حوالے. بالکل, وہ کہتے ہیں ڈیڈ لاک سے آپ ڈیموکریسی کو آگے نہیں بڑھا سکتے, ڈائلاگ سے بڑھانا ہے. ہاں تو پھر تو آپ جب وہاں ڈائلاگ کرنے مانگتے تو آپ ان سے ڈائلاگ کیوں نہیں کرنے مانگتے؟ ان کے ساتھ تو پہلے معاملات. جن لوگوں کو آپ نے پچھلے 23 سال میں یہاں پہ گروم کیا ہے, ان کو کھلایا ہے, پلایا ہے, بٹھایا ہے, پھر انہوں نے واپس ٹوریا ہے, اس ملک کے ساتھ آپ بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کر. یار آپ گیو پیس اے چانس, نہیں ہوگا نا تو دیکھی جائے گی. تو شیخ صاحب پاکستانیوں کو پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے, مگر آپریشن نہیں, بات کریں ان سے پہلے, بات کے نتائج دیکھنے کے بعد. دوسرا آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ تو ان کو تو اجازت ملی تھی, آبویسلی جس لیے چاچا وزیر اعظم ہوئے تھے پترین اجازت لب بھی جانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے وہ کون سا کوئی پیس کے لیے جا رہی تھی, وہ تو شاپنگ کے لیے جا رہی تھی. اگر گنڈا پور صاحب بھی یہ کہہ دیں کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے وہاں سے, مجھے کوئی وہاں پہ کوئی ہیرڈز ہے وہاں پہ کابل میں, مجھے وہاں سے کوئی ایل وی کا بیگ اٹھانا ہے, تو ہو سکتا ہے تب یہ حکومت ان کو بھی اجازت دے دے, مگر امن کے لیے دینے کو لیے تیار نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.